ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه 70 جزءا من نار جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا چھوٹا سا جز تلاوت کیا ہے، اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس آیت مبارکہ کے 3 جز ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں: فمن زحزح عن النار، کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو کامیاب حقیقت میں وہی شخص ہوا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: یہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ہماری زندگی کے جو مرحلہ ہے، اس کی جو حقیقت ہے، جو ہماری اصل مقصد ہے، اس کی طرف نشاندہی کی ہے اور بتایا ہے کہ نتیجہ کیا نکلنا ہے. اصل میں یہ جو ہماری زندگی دنیا کی گزر رہی ہے، یہ ایک مرحلہ ہے. ہمارے منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العزت نے 4 مراحل رکھے. سب سے پہلے میں اور آپ جس مرحلے سے گزر کر آ چکے ہیں وہ ہے عالم ارواح. کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے تمام ارواح کو حضرت آدم علیہ السلام کے پشت پر ہاتھ رکھ کے نکال کر اور سب سے وعدہ لیا: الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ بلا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ عہد الست آج بھی یاد ہے. یہ اپنے اپنے دل کی بات ہے، جتنی جس کے اندر روحانیت وہ اس مرحلے کو پہنچتا ہے. تو عالم ارواح سے ہم سب گزر کر آ چکے ہیں. یہ جو ہے، یہ ہماری منزل تک پہنچنے کے لیے دنیا کی زندگی دوسرا مرحلہ ہے کہ جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں. یہ حقیقی منزل نہیں ہے. اس سے گزر کر میں نے اور آپ نے آگے جانا ہے اور اللہ رب العزت کو پھر بتانا ہے کہ میں کیا کر آیا ہوں اور کیا چھوڑ کر آیا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم دنیا کی زندگی کو زیادہ حقیقت نہ سمجھو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے. یہاں جو نظر آتا ہے حقیقتاً وہ نہیں ہوتا. جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے اس کو ساری دنیا طاقت لگا کر کرنا چاہے تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ رب العزت سے لو لگانے کی ضرورت ہے کہ میرے اور آپ کی دنیا سنور جائے، پھر آخرت بھی بن جائے. تیسرے نمبر پر جو مرحلہ ہے وہ عالم برزخ، کہ قبر میں جانے کے بعد میرے اور آپ کی جو زندگی ہے وہ کیسی ہوتی ہے. عالم برزخ یعنی میری موت سے لے کر وہ جو سور پھونکا جائے گا قیامت کے اٹھنے تک، اس وقت کا جو عالم ہے یہ عالم برزخ ہے. کہ میرے اعمال جو میں نے دنیا میں کیے، میری پہلی جو دوسری میری منزل ہے جو میں اس میں کر آ رہا ہوں، تو میری تیسری زندگی جو میرا مرحلہ ہوگا وہ کیسا گزرنا ہے وہ میرے اس دوسرے مرحلے پر محیط ہے. کہ میں اپنی دنیا کیسی گزار کر آتا ہوں تو میرا تیسرا مرحلہ کیسا گزرے گا. ہر ایک اپنا جائزہ لے لے کہ میں نے دنیا کی زندگی کیسے گزاری. کیا میں نے اپنی دنیا کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاری یا اپنی منچاہی طریقے پر گزاری؟ تو جیسے زندگی گزاری ہے ویسے ہی قبر کے اندر معاملہ ہوگا. چوتھے نمبر پر ہے عالم آخرت، کہ جس کے اندر میرے اور آپ کے پہنچ جانے کے بعد اللہ رب العزت بتائیں گے کہ آپ اور میں کیا کر آئے.
کہ جیسے پہلے بتایا گیا اللہ کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، اللہ خود بھی دیکھتے ہیں، اللہ نے فرشتے بھی لگائے ہیں، اللہ نے میرے اور آپ کے جسم کے اعضاء کو بھی اس ڈیوٹی پر لگایا ہے کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، مووی بناؤ اس کی، ریکارڈنگ کرو اس کی۔ اور پھر یہ زمین جو ہے یہ بھی اللہ کے لیے ہمارے اوپر نگرانی کر رہی ہے کہ ہم اس زمین کے اوپر کس طریقے کے معاملات کرتے ہیں۔ یہ زمین ایسے ہی بے جان نظر آتی ہے نہیں، یہ پہلے انسان سے لے کر آج تک ہر انسان کو کھلاتی آ رہی ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ زمین اللہ کے حکم کی وجہ سے مجھے اور آپ کو اپنے اوپر برداشت کرتی ہے۔ جب قبر میں جاتے ہیں تو پہلے یہ زمین کہتی ہے، اگر نیک بندہ ہوتا ہے کہ زمین پر گھومنے والے اور چلنے پھرنے والے بندوں میں سب سے اچھا اور عزیز مجھے تو ہی تھا، کہ آج تو میرے پاس آیا ہے تو میری وسعت، میری رحمت، میری کشادگی کو دیکھ، میری مہمان نوازی کو دیکھ۔ لیکن اگر اس زمین کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کے تقاضوں کے مطابق زندگی نہ گزاری جائے تو یہ زمین کہتی ہے کہ آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو میری کڑواہٹ کو دیکھ، میری تنگی کو دیکھ، میری ہولناکیوں کو دیکھ، آج میری سختیوں کو دیکھ کہ میں کیسے تجھ کو بھیج کر رکھ دیتا ہوں۔ یہ زمین بھی اللہ کے حکم سے ہمیں برداشت کر رہی ہے۔ پھر عالم آخرت کے اندر مجھے اور آپ کو اللہ جزا دینے والے ہیں۔ لیکن کامیاب کون شخص ہوگا اس کا اس آیت مبارکہ کے اندر بتایا گیا۔ اور قرآن کی فصاحت کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں کہ دو لفظوں کے اندر بتا دیا گیا کہ فمن زحزح عن النار، کہ جو آگ سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب۔ کوئی ایک کتاب کوئی ایک لٹریچر ایسا دنیا میں بنا کر دکھائے جو دو لفظوں میں کامیابی بتا دے، کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جو ایک لفظ میں اور دو لفظ میں ہماری زندگی کے معاملات کو حل کر رہا ہے، جس کے لیے میں اور آپ پریشان ہیں کہ میرے ساتھ آگے کیا معاملہ کرنا ہے یا ہونا ہے، اللہ کیسے معاملہ کریں گے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے، اللہ رب العزت نے 3 قسمیں کھا کر سورہ مدثر کے اندر بتایا۔ ایک میرا اور آپ کا قسم کھانا ہے کہ میں اپنی جھوٹی اور سچی بات کو دنیا کے اندر قسمیں کھا کر یقین دلا کر اپنا سودا بیچ رہا ہوں۔ ایک خالق کائنات، مالک کائنات، اللہ رب العزت جو اس کل کائنات کو بنانے والا اللہ، اس کا قسم کھانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، قسم ہے رات کی جب یہ آتی ہے، جب یہ چلی جاتی ہے، والصبح اذا اسفر، قسم ہے صبح کی جب یہ روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ان تینوں چیزوں کی قسمیں اس لیے کھائیں کہ تینوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، تینوں کی ہم قدرت کو بھی دیکھ رہے ہیں، طاقت کو بھی دیکھ رہے ہیں، کہ کوئی شخص چاند کو اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتا، وہ زیادہ طاقتور۔ کوئی شخص صبح کو اپنی مرضی سے نہیں لا سکتا، کوئی شخص رات کو اپنی مرضی سے نہیں لا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان تینوں چیزوں کی قسم کھا کر میں قسم کھاتا ہوں، میں مالک کائنات کہتا ہوں، انہا لإحدى القبر، جہنم کی آگ بڑی بڑی سختیوں میں سے ایک بہت بڑی سختی ہے، جس کو اللہ رب العزت کہیں سختی ہے، وہ کیسی سختی ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انہا لإحدى القبر نذیرا للبشر، یہ انسانوں کے لیے ڈرانے کی ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اس کو سن کر، اس کو سمجھ کر ڈر جاؤ۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو اس کی طرف پیش قدمی کرو یا اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے بتا دیا ہے، سارا پیپر آؤٹ کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ سوال کا جواب ہے، اس کے لیے تیاری کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، اللہ فرماتے ہیں ہر نفس، ہر جان اپنے کمائی کے سبب مرہون ہے، رہن ہے، یعنی کسی سے مال لیا جائے اور کوئی چیز رکھوا دی جائے تو وہ رہن ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے اعمال یہ رہن ہے، قیامت کے دن تمہیں واپس دیں گے ہم، جیسا تم معاملہ کرو گے ویسے اعمال تمہیں مل جائے گا۔ پھر جنت کی وسعت، وجنت عرضها السماوات والارض، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنت بھی میں نے ایسی ہی بنائی ہے کہ جنت اس زمین سے لے کر آسمان تک نہیں، 7 آسمان تک میں نے جنت کو وسیع کر دیا۔ کہ آج سائنس کی ترقی آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ سائنس کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لینے کے بعد بھی آسمان کے کنارے کو نہیں پہنچا۔
اور انہوں نے کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کچھ ستارے آج بھی ایسے ہیں کہ جن کی روشنی زمین تک پڑی ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اس آسمان کی بلندی کہ جو ہمیں نظر تو قریب آتا ہے لیکن دوڑ اس طرح نہیں سکتے ہم۔ سورج جو ہمیں گیند کی طرح نظر آتا ہے 109 گنا اس زمین سے بڑا ہے۔ 109 گنا بڑا ہونے کے باوجود وہ ہمیں ایک گیند کی طرح نظر آ رہا ہے، تو لگائیں اندازہ کتنے مسافت ہوگی اس کہ اس کی مسافت کو جب آپ نہیں پہنچ سکتے تو جنتیوں کی جنت کتنی بڑی اور کتنی کشادہ ہوگی۔ آخری جنتی جس کو جنت میں ڈالا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے اس سے کہا کہ میں آپ کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہوں، اللہ سے فرمائے گا اللہ میرے ساتھ کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کہیں گے میں آپ کو جنت دینا چاہتا ہوں، یاد کرو اس دنیا کے اندر جس سے تم گزر کر آئے ہو، 4 بادشاہوں کا تذکرہ کرو جن کو تم اپنی نظر میں سب سے زیادہ اچھا سمجھتے تھے، سب سے زیادہ آسائشوں والا سمجھتے تھے، سب سے زیادہ راحتوں والا سمجھتے تھے، سب سے زیادہ مال و دولت والا سمجھتے تھے۔ تو اللہ کو جب یاد کرنے کے بعد وہ بتائے گا کہ فلاں فلاں فلاں، اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے ان کی بادشاہ تو درکنار، اس دنیا سے 10 گنا بڑی تمہیں جنت دے۔ یہ ہے ایک ادنا جنتی کی جنت۔ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے کہ میں اور آپ جہنم میں جائیں، اللہ تو مجھے اور آپ کو جنت دینا چاہتے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے ترغیب کے لیے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خود کہ ما لا عین رات، کہ جو میرے نیک بندوں کو دیا جائے گا وہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ کسی آنکھ سے مراد ہے کہ ہر انسان کہ پہلے انسان سے لے کے آخر انسان تک کسی نے بھی اس کو نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا۔ معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت کی سیر کرائی گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے تو مجھ سے کہا ہے کہ جنت میں مجھ سے پہلے کوئی نہیں جائے گا، اور جب میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے اندر قدموں کی آواز آ رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ جنت میں حقیقتاً آپ سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا، لیکن آپ ہی کا ایک امتی ہے کہ اس کے اعمال اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ چلتا دنیا میں ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں آتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر اللہ نے عارضی طور پر بھیجا ہے، اپنے ایک ایک عمل کو اللہ کے نبی کی طریقے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی تو اللہ نے ان کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں محسوس کروا دیا۔ اللہ تو ویسے ہی چاہتے ہیں کہ میں اور آپ جنت میں جائیں۔ ہمارے والد آدم علیہ السلام کی میراث ہے جنت، کہ آدم علیہ السلام کو اس سے نکالا گیا، لیکن اگر ہم برے عمل کریں گے تو مجھے بتائیں پھر جہنم کی قید سے میں اور آپ کیسے بچ سکیں گے؟ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے دیگر صحابی ساتھ بیٹھے تھے، تو ایک دم دھماکے کی آواز آئی زوردار۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تمہیں پتہ ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ کس چیز کی آواز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر کو پھینکا گیا تھا، آج وہ جہنم کی تہہ میں جا کر گرا ہے۔ اتنی جہنم کی گہرائی ہے، اس کے دھماکے کی آواز ہے جو تم سن رہے ہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا اس سے بچو، یہ جہنم کی آگ میرے اور آپ کے لیے تیار نہیں کی گئی، میرے اور آپ کے ڈرانے کے لیے تیار کی گئی ہے، اس میں جانا مجھے اور آپ کو نہیں ہے، لیکن اگر اعمال خراب کر دیں گے اور اس جہنم سے نہیں ڈریں گے دنیا میں رہتے ہوئے تو مجھے بتائیں پھر کون اس جہنم سے مجھے اور آپ کو بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے تو عمل بتایا ہے نا۔ اگر امتی ہونے کا شرف حاصل کرنا ہے، نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرنی ہے، تو پھر نبی علیہ السلام کے طریقے پر بھی آنا پڑے گا۔ کل قیامت کے دن حوض کوثر کے اوپر بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے نبی علیہ السلام ان سے چہرہ پھیر لیں گے، وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم تو آپ کے امتی ہیں۔ نبی علیہ السلام اور بندوں کے بیچ کے اندر فرشتے آ جائیں گے، یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ پھر نبی علیہ السلام کہیں گے ٹھیک ہے آپ کی جیسے مجھے بتائیں پھر میں اور آپ کیسے بچ سکیں گے؟ کامیابی تو اس کے لیے ہے نا، فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب۔
دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جہنم سے مجھے بھی بچا لیں اور آپ کو بھی بچا لیں، اور ایسے اعمال کی طرف راغب فرما دے کہ جو جنت میں مجھے بھی لے جائیں، آپ کو بھی لے جائیں، اور حقیقی کامیابی کا مستحق ہم سب کو بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم یا اللہ یہ جو ہمارا درس و تدریس کا سلسلہ ہے یا اللہ اس کو لوگوں میں عام فرما، یا اللہ اس کے فیض کو لوگوں میں عام فرما، یا اللہ جو بیان کیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین اور برما اور شام کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کی اسلامی جغرافیائی نظریاتی سرحدات کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہماری معیشت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمیں اچھے حکمران عطا فرما۔ یا اللہ ایسے لوگ ہمیں عطا فرما جو آپ کا خوف رکھنے والے ہوں۔ یا اللہ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما جو آپ کا خوف رکھنے والے نہ ہوں۔ یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یا اللہ جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں یا اللہ ان سب کے ساتھ ہمیں بھی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔